الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن زید بن خالد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جهز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ فقد غزا متفق علیہ۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت زید ابن خالد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو سامان دیا تو اس نے جہاد کیا، اور جو کسی غازی کے گھر بار میں اس کا نائب بن کر رہا اس نے جہاد کیا۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو حضرت زید بن خالد ہیں، یہ صحابی ہیں۔ عبد الملک کے زمانہ میں کوفہ میں آپ نے وفات پائی، 78 ہجری میں۔ بعض نسخوں میں زید بن خالد کی بجائے یزید بن خالد ہے۔ حدیث پاک کی طرف توجہ فرمائیں، اس کی تشریح تھوڑی سی۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جو اپنی جان کے ساتھ اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، میدان جنگ میں کود پڑتا ہے۔ اس کو اگر کوئی شخص جہاد کا سامان دیتا ہے، سفر کا سامان دیتا ہے، اس کا بندوبست کرتا ہے، یعنی اس کی اس جہاد کے سفر میں کسی قسم کی بھی جہاد کے لیے مدد کرتا ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، یونیفارم ہے، اسلحہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، حتیٰ کہ راستہ اس کو دکھا دیتا ہے۔ اس کے جو اب آج کل تو گاڑیاں، ٹینک ہے، پٹرول ہے، جو بھی ہے، یا اس وقت گھوڑا ہے، گھوڑے بھی آج کل بھی استعمال ہوتے ہیں۔ خچر پہاڑوں میں جہاں کوئی گاڑی وغیرہ نہیں چل سکتی تو یہاں پہ اسلحہ کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، چوکیاں بنانے کے لیے، رسد کا سامان یا دوسرا، یعنی کسی قسم کا بھی مجاہد کو کوئی شخص سامان جہاد دیتا ہے، چاہے وہ اس کا ذاتی خوراک ہو، پانی ہو، کپڑا ہو، کوئی بھی چیز ہو، سواری ہو، اس کو بھی جہاد والے کے برابر ثواب ملتا ہے، جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں جہاد سے حکمی جہاد مراد ہے، یعنی ثواب، وہ اس کا جو اجر ہے وہ اور طرح کا ہے، لیکن مراد یہ کہ ثواب اس کو بھی ملتا ہے جہاد کرنے والے کا، کہ وہ بھی جہاد میں داخل ہے، یہ عمل اس کا جہاد میں داخل ہے۔ یعنی جو مجاہد کے پیچھے پھر اس کے سامان، بے شک اس کے گھر والے، یہ دوسرا شخص ہو گیا کہ ایک شخص ہے، یعنی اس کو تو سامان دے دیا خورد و نوش کا، اب ایک شخص ہے وہ چلا گیا، جہاد میں چلا گیا، اس کے عزیز و کارب ہیں جو شرعاً جو اس کے گھر کی دیکھ بھال رہ کے کر سکتے ہیں، اور کچھ جو ہے نہیں کر سکتے، کچھ فنانشل کرتے ہیں، جسے آپ اس طرح سمجھ لیں۔ یعنی جو مجاہد کے پیچھے اس کے بال بچوں کی خدمت کرے گا، اس کے گھر بار کی دیکھ بھال کرے گا، وہ بھی ثواب میں جہاد میں شریک ہو گیا، یعنی جہاد کے ثواب میں شریک ہو گیا، کیونکہ اس کی خدمت سے ہوگا کیا، جو ہے نا پیچھے اس کا ذہن غازی کا نہیں لگے گا، ٹکا کے جہاد کرے گا، اس کا دل مطمئن رہے گا،
اس کا دل تسکین پائے گا. جب اس کا دل تسکین پائے گا تو وہ جہاد میں کفار کے خلاف لڑتے ہوئے داد شجاعت دے گا، بہادری دکھائے گا، اچھی طرح جہاد کر سکے گا. گویا کہ یہ شخص جس نے اس کے گھر بار کی جان مال عزت کی حفاظت کی، اس غازی کے قلبی اطمینان کا باعث بنا، تو اس کو بھی جہاد کا ثواب ملے گا. حدیث پاک کھلی ہے، ہر طریقے سے جو مجاہد کی مدد کرے گا، ہاں زیادہ تر تو مال ہی ہے نا، ہر طریقے سے جو مجاہد کی مدد کرے گا یا اس کے گھر والوں کی مدد کرے گا، اس کو بھی مجاہد کی طرح ثواب ملے گا، وہ بھی جہاد میں شامل ہوا. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد کو موجزن کرے. ہاں کوئی بھی میرے جیسا بوڑھا انسان کم از کم جذبہ تو رکھے نا کہ اگر خود ایسا وقت آ گیا تو ہم اپنی جان مال لڑا دیں گے، جو بھی ہم سے بن پڑا ہم کفار کے سامنے سینے تان کے کھڑے ہو جائیں گے. اس طرح سبق سکھائیں گے کہ اللہ کے نافرمانوں کو سبق سکھا دیں گے، اللہ کی توحید کو سر بلند کریں گے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی بے شک اس کے حوالے کر دیں. اس کا بھی کچھ نہ کچھ تو اللہ اجر دے گا. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.